السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 438۔ سورۃ فاطر، آیات ہیں 31 سے لے کر 38 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بطور وحی بھیجی ہے وہی حق، بالکل ٹھیک ہے، سچی اور پکی ہے۔ تو ہمیشہ الحق اور حق سچا، پکا، پائیدار۔ اب اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، یعنی سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہود انکار کر رہے تھے اس کتاب کا، یعنی قرآن کا۔ تو یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو پہلی کتاب ہے آپ کے سامنے، اس کی بھی۔ اچھا، اب پہلی کتاب جو ہے اس میں اس کتاب کی بھی تصدیق کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس عبارت کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی اور پہلی کتابوں کو اس لیے منسوخ کیا کہ پہلی کتاب میں لوگوں نے جو تحریف کی ہے، تبدیل کی ہے، کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ خوب باخبر اور خوب دیکھتا ہے۔ اب اس سچی پکی کتاب کا وارث ہم نے کسے بنایا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہمارے بندوں سے جنہیں ہم نے چن لیا۔ یہ کون ہے؟ امت محمدیہ۔ اللہ اللہ، غور سے سنیے، امت محمدیہ کو ہم نے چنا اس کتاب کا جو سچی پکی ہے، ٹھیک ہے، کا وارث۔ اب اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کیا؟ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا درمیانی ہے، یعنی ملے جلے کام کرتے ہیں۔ اور تیسرا ان دونوں سے بھلائی کے کام میں سبقت کرتا ہے، مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چمٹاتے نہیں، بلکہ جس میں تڑپ ہے، لگن ہے، اسے توفیق دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی یعنی فضل، ذالک هو الفضل الکبیر، بڑا فضل ہے یہ۔ اب یہ ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر کلام پاک سے چمٹے رہیں، جس کا ہمیں وارث بنایا گیا ہے۔ احادیث صحیحہ اس کی شرح ہیں، تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ جنت میں رہیں گے، اس کا ذکر ہے مومنین۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ہمیشہ رہنے کے باغات میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی، ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا۔ جیسے کہ مسلم میں درج ہے، حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے کہ یہ لباس آخرت کا ہے، دنیا میں اس لباس کو پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی دنیا میں پہنے گا تو پھر آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ مؤمنین الحمد کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، آخر میں بھی الحمد، جنت میں بھی الحمد، یعنی الحمدللہ۔
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اور جنت میں کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا. ہمارا رب بخش دینے والا اور قدرداں ہے. اب دیکھیں وقالو کا ترجمہ کہا، مگر یہ اس قدر یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقولون کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یقینی ہے وقالو، اس لیے وقالو. اور یہ متعدد بار کلام پاک میں ہوا ہے ایسا ذکر. اچھا، اسی سے ربط ہے اگلی آیت، الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. یعنی تمام تعریف اس اللہ کی جس نے اتارا ہمیں اتارا ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ پر اپنے فضل سے. نہیں پہنچے گی ہمیں اس میں کوئی تکلیف، اور نہیں پہنچے گا اس میں ہمیں کوئی خستگی یا تھکاوٹ. تکا لوگوں کے معنی. اب اس کے مقابلے میں کافروں کی بھی تصویر کشی پیش کی جا رہی ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کے لیے نار جہنم، نہ قضا آئے گی ان پر کہ مر جائیں. اس لیے کہ جب قضا آتی ہے تو موت ہوتی ہے، موت آتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں کس کو؟ ہر ناشکرا. دیکھیں کافر اور کفور اس میں شدت ہے، کٹا کافر ناشکرا، ایسی سزا دیتے ہیں. اب ان کافروں کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جہنم میں، تصویر کشی ان کی. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. اب یہ کفور چلائیں گے، چیخیں گے، اس میں کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس جہنم سے، ہم کریں گے اس کے سوا جو ہم کرتے تھے. یعنی پہلے شرک، اب صحیح عمل کریں گے. تو جواب دیکھیے، و لو، تعجب کے وقت، او کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ نعمرکم، کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے. دیکھیے عمریں گزر جاتی ہیں اور تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی آیا. یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جب یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پایا اور مشرکین نے پایا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کیا تمہیں آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. تو اب کیا نتیجہ؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب چکھو مزہ، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب رہا سوال کہ یہ سزا جزا تو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے، خبیر بصیر. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. اللہ تبارک تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے وہی، اور یقیناً وہ تو سینوں کے میں جو چھپے ہوئے راز ہیں انہیں بھی جانتا ہے. تو آج کے سبب میں اہم نقطہ جو ہے، ہم کتاب کے وارث ہیں، ہمیں چاہے کہ اس کتاب کی قدر کریں اور سبقت کرنے والے بنیں. مگر سبقت کرنے والے کب بنیں گے؟ جب ہم چاہیں. جی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر ہم
اپنے مسائل میں کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جس کتاب کے ہم وارث ہیں اسے ہم اہمیت نہیں دیتے، اور یہ میرا اکثر پیغام رہتا ہے۔ لہذا کلام پاک کو تھامیں اور اس کی شرح احادیث صحیحہ میں ہے۔ ایک بار نہیں، بار بار اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور یہ پیغام ہے قرآن شریف کا، اسی کو ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔